آج وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس کانفرنس کا نام لیے بغیر اسی موضوع پر اپنے تحفظات کا اور خیالات کا اظہار کیا۔ یہ جو کولڈ وار کی طرف سچویشن جا رہا ہے اور بلاکس بن رہے ہیں، اس بلاکس کے بننے کو روکنے کے لیے پاکستان کو پوری کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ پاکستان ہم وہ ملک نہیں چاہتا کہ جو پھنس جائے اسی، جس طرح ہم پچھلی باری حصہ بنے تھے کولڈ وار میں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اکٹھا کریں۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اب یہ جو امریکہ اور چائنا کے بیچ میں یہ جو کولڈ وار ہے، پاکستان نے جس طرح 1970 میں اوپن کیا تھا چائنا امریکہ کے لیے، اسی طرح ہم ابھی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح یہ جو ان کے فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں اس کو روکیں۔ اگر ٹریڈ کے اندر کمپٹیشن ہے وہ تو ہمیشہ رہی ہے دنیا کی تاریخ میں، لیکن یہ اس سے آگے اس طرف نہ چلے جائے، یہ جس طرح کی سوویت یونین اور امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز کے بیچ میں تھی۔ اس پر مزید ہم ایکسپرٹ اوپینین حاصل کرتے ہیں، جس کے لیے ہم نے پاکستان میں خارجہ امور کے ممتاز ایکسپرٹس اور بہت ہی تجربہ کار تجزیہ کار اور سینیٹ آف پاکستان میں اسٹینڈنگ کمیٹی آن ڈیفنس کے چیئرمین جناب مشاہد حسین سید کو دعوت دی ہے۔ بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ ممکن نہیں ہے، دنیا کے بہت سارے ممالک جو ہیں وہ کسی ایک بلاک کے اندر اپنے آپ کو ایکسکلوسیو الائنمنٹ اس کی نہیں چاہتے، وہ اس میں نہیں کرتے، اور وہ اپنے انٹرسٹ بیسڈ ڈپلومیسی کرتے ہیں، جس میں کہ جہاں ان کا انٹرسٹ زیادہ ہو وہاں پر وہ اپنے آپ کو فلوئڈ رکھتے ہیں؟ اور کیا یہ ممکن نہیں ہے پاکستان کے لیے کہ چین کے ساتھ اس کی دوستی بہت اچھی رہے، برقرار رہے اور بہترین رہے، لیکن امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات ہو؟ لگتا یہ ہے کہ موجودہ حکومت اس آپشن کو آپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ السلام علیکم کامران صاحب اور آپ کے ویوز کو بڑا السلام علیکم۔ کامران صاحب، اس راستے میں ہم ماضی میں گزر چکے ہیں۔ 50 سال پہلے آپ کو تاریخ پڑھی ہوگی اور ہم سب نے پڑھی ہے کہ جب پاکستان نے چین سے دوستی شروع کی، اس کا تعلق پاکستان کے قومی مفاد سے تھا۔ حالانکہ اس وقت ہم ایک بلاک کا حصہ تھے، یعنی کہ امریکی بلاک جو کمیونسٹ بلاک کے خلاف تھا، لیکن انڈیا کی وجہ سے ہم نے کہا کہ نہیں، ہمارے مشترکہ مفادات ہیں چائنا کے ساتھ اور چین ہماری دوستی نبھا رہا ہے، اور ہم نے اس وقت سے یہ دوستی قائم کی، اور اس دوستی کا فائدہ پھر امریکہ کو ہوا کہ ہم جیسے پل کا کردار ادا کیا 1971 میں، 50 سال پہلے چین اور امریکہ کے درمیان، اور اب بھی پاکستان کا قومی مفاد یہی تقاضا کرتا ہے اور علاقائی صورتحال یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم سب ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، خاص طور پہ اس خطے کے ممالک کے ساتھ۔ چائنا ہمارا ہمسایہ بھی ہے، دوست بھی ہے، ہمارا ساتھ بھی دیتا ہے۔ امریکہ کے ساتھ بھی ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں، اور بلکہ امریکہ کی تو ہم نے بڑی مدد کی ہے حال ہی میں۔ افغانستان میں انہوں نے رخصتی کے لیے طالبان سے گفتگو کی بات کی، ہم نے وہ گفتگو بھی کرائی۔ پھر ابھی 15 اگست سے پہلے جب ان کا انخلا ہوا تو ہم نے ان کی پوری مدد کی۔ 2 دفعہ CIA چیف ادھر آیا، لیکن امریکہ نے اس کا کھلی طرح شکریہ ادا نہیں کیا۔ تو میرے خیال میں ہماری پالیسی جو ہے یہ درست ہے کہ ہم کسی بلاک کا شامل نہیں ہوں گے، اور یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے یہ تو ہے ہی چائنا مخالف، اور اس میں تو اگر مودی جیسے جمہوریت پسند آئیں گے تو جمہوریت کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ پھر تو مشاہد صاحب، کیا چین ناراض ہو جاتا ہے اگر ہم اس کانفرنس میں چلے جاتے یا شرکت کر لیتے؟ اور اس سے کیا ہم کون سا اتنا بڑا کوئی ایک ہم جیسچر دے رہے تھے کہ ہم US کو پریفر کر رہے ہیں چائنا کے اوپر، یا کیا ہے؟ اگر ہم چلے جاتے، اگر پرائم منسٹر کہتے کہ وہ اٹینڈ کر لیتے اس کو، تو کیا چین ناراض ہو جاتا ہے اس سے؟ میرے خیال میں یہ چائنا اسپیسیفک نہیں تھا یہ فیصلہ۔ میرے خیال میں 2-3 وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 1 سال سے صدر بائیڈن آئے ہیں، انہوں نے پرائم منسٹر کو ٹیلی فون کال تک نہیں کیا، تو وہ ایک ڈپلومیٹک سنپ تھا ان کی طرف سے، حالانکہ اس کی کوئی وجوہات بتائی نہیں گئی، نمبر 1۔ نمبر 2، افغانستان میں ہم نے امریکہ کا پورا ساتھ دیا، تعاون کیا، دفاعی، سیاسی، سفارتی، انٹیلیجنس لیول پر بھی۔ امریکہ نے اس کا شکریہ تک ادا نہیں کیا، بلکہ وینڈی شرمن جو ان کی نائب وزیر خارجہ بھی آئی تھی حال ہی میں اکتوبر میں، تو انہوں نے انڈیا میں بیان دیا کہ پاکستان سے ہم کوئی بڑے تعلقات نہیں چاہتے، ہم تو صرف افغانستان کی بات کریں گے۔ اور میں بھی جب ابھی واشنگٹن گیا ہوا تھا پچھلے مہینے، تو میں نے کہا، انہوں نے کہا کیا بڑی ایشوز ہیں پاکستان امریکی تعلقات میں؟ میں کہا بڑے ایشوز تو چھوڑیں، آپ کے جو مینرز ہیں وہ امپروو کریں، ذرا شکریہ کا لفظ بھی کبھی ایڈ کر دیا کریں جن لوگوں نے آپ کی مدد کی۔ تو یہ کی دوسری وجہ یہ تھی۔ اور تیسرا فیکٹر آپ چائنا کہہ سکتے ہیں، تو یہ چائنا کی وجہ سے صرف نہیں ہوا، اس میں مجموعی طور پر یہ جو ٹیلی فون کال کا ایشو تھا، جس میں افغانستان میں امریکہ نے پاکستان کی کوئی پذیرائی نہیں کی جو ہم نے ان کے لیے کیا ہے، اور تیسرا چائنا فیکٹر بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ مجموعی طور پر ابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ فار فورسیبل فیوچر پاک امریکہ تعلقات ہاسٹیج رہیں گے اس فون کال کے جو کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے نہیں کی، اور جب تک پریزیڈنٹ بائیڈن کال نہیں کریں گے اس وقت تک یہ تعلقات ایسی ہی منجمد جو اس وقت صورتحال ہے
وہی رہیں گے، اور یہ کیا پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ کو سرو کرتی ہے یہ سینیریو؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ ایک فون کال کے ہاسٹیج ہونے چاہیے. میرا اپنا خیال ہے کہ امریکہ نے 2 بنیادی اسٹریٹجک فیصلے کیے ہیں اس خطے کے بارے میں. نمبر 1 کہ ان کے اسٹریٹجک حوالے سے جنوب مغربی ایشیا میں، ساؤتھ ویسٹ ایشیا میں ان کا بہترین حلیف، بہترین دوست، بہترین اسٹریٹجک پارٹنر ہندوستان ہوگا، جس کو وہ مضبوط کریں گے، جس کو وہ پروموٹ کریں گے چین کے خلاف. اس کے پاکستان کے لیے نقصانات ہیں. اور دوسرا، امریکہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم چین کا مقابلہ ہر سطح پر کرنا چاہتے ہیں، چین کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، چین کو اپنا حریف سمجھتے ہیں، اور جہاں ممکن ہو چین کے خلاف ممالک کو شامل کریں گے. تو وہ بھی ہمارے مفادات کے خلاف ہے. تو میرے خیال میں ایشو اس وقت فون کال کا تو میرے خیال میں ہم نے بہت بڑھا چڑھا لیا، حالانکہ اتنا نان ایشو ہے. اصل ایشو ہے ہمارے مفادات کا، کہ ہمارے مفادات کہاں کھڑے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو ابھی بھی پاکستان کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ اس خطے میں امریکہ کے چین، روس، ایران، افغانستان، ترکی، سعودی عربیہ، وسطی ایشیا کی ریاست، سب سے کوئی تعلقات کو اچھے نہیں ہیں، سرد میری ہے یا خراب ہیں. تو پاکستان ایک ملک ہے جو ان کے ساتھ تعلقات بھی ٹھیک رکھا ہوا ہے. دیکھیں نا، مگر مشاہد صاحب اس کے باوجود جو اسمارٹ ڈپلومیسی کرتی ہیں کنٹریز، چلیں اور کسی کو نہیں، انڈیا کو ہی آپ دیکھ لیں، مطلب نمبر 1 اینیمی ہے رشیا اور یو ایس کا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ ایک بڑے وارم ریلیشنز رکھے ہیں انڈیا نے رشیا کے ساتھ، اور ابھی دیکھیں 3 دن پہلے کتنی میسو انہوں نے ڈیفنس ڈیلز کی ہے، جو کوئی اور ملک کرے تو یو ایس سینکشنز اس میں آ جائے، مگر اس کے باوجود یہ پریویل کر رہے ہیں. اور اس اور بہت ہی یعنی کہ آپ دیکھیں کس طرح سے اپنے نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ انڈیا سرو کرتا ہے، کہ رشیا سے بھی دوستی ہے جو کہ آرچ رائیول ہے یو ایس کا، اور یو ایس کے ساتھ تو آپ جیسے فرما رہے ہیں. تو کہ یہ ڈوبل ہے نا کہ ہم ایک بیلنس اسٹرائک کر لیں کہیں، اور پھر یہی تو اسمارٹ ڈپلومیسی ہے. میں سمجھتا ہوں بالکل صحیح کہا آپ نے. اب یہی ہندوستان نے روس سے S-400 میزائلز لی ہیں، اور امریکہ قانون کے تحت پابندی لگنی چاہیے. لیکن جب ترکی نے یہ میزائل لیے S-400، اس کے خلاف تو انہوں نے پابندیاں لگا دی، لیکن ہندوستان کے خلاف نہیں لگائی، کیونکہ ہندوستان ان کا حلیف بنا ہوا ہے. تو امریکہ کے بھی اپنے دورے میں آ رہے ہیں، جو ان کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں، پوری طرح تعاون کر رہے ہیں. حالانکہ ہندوستان کہتے ہیں بوتھ سائڈز وکٹ کھیلتا ہے. ہم نے بھی دیکھے جی، ہماری بھی ایشو رہا ہے کہ ماضی میں امریکہ کی بھی عادتیں خراب رہی ہیں، کیونکہ ہم ہر بات میں ان کو یس کرتے رہے، جہاں ہمارے قومی مفاد بھی کئی دفعہ خراب بھی ہوئے. اگر ہم نے سٹینڈ لیا ہے، اور ماضی میں بھی سٹینڈ لیا ہے، ایوب خان صاحب نے چائنا سے دوستی کی، 63 میں امریکہ ناراض ہوا. بھٹو صاحب نے نیوکلیئر آپشن شروع کیا، 76 میں امریکہ ناراض ہوا. میاں صاحب نے 1998 میں نیوکلیئر دھماکہ کیا امریکہ کی شدید مخالفت کے باوجود. تو لیکن آپ نے دیکھا ہے کامران صاحب، میں نے تو دیکھا ہے کہ جب امریکہ نے پاکستان پر پابندیاں لگائی ہیں، چاہے 65 وار کے بعد ہو، چاہے پریسلر امینڈمنٹ کے بعد ہو، یا چاہے اب سلالہ کے بعد ہوا تھا حالات خراب، پاکستان کو کوئی اتنا خاص نقصان نہیں ہوا. 65 کے بعد ہم خود کفیل ہوئے دفاعی پیداوار میں، 1990 کے بعد ہم نیوکلیئر طاقت بن گئے، اور سلالہ کے بعد سی پیک لانچ ہو گیا. تو میں بھی دیکھتا ہوں کہ دونوں تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے. امریکہ کی اپنی جگہ ہے ساری صورتحال، لیکن امریکہ اس پر میرے خیال میں غلط سمت پر ہے. آج آپ پڑھ لیں، رپورٹ آئی ہے ہارورڈ یونیورسٹی کی آن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور 21st سینچری 5G اور کوانٹم کمپیوٹنگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس. وہ کہتا ہے کہ چین اور امریکہ کے مقابلے میں گراہم ایلسن ہے، ایرک شمٹ ہے جو گوگل کا فاؤنڈر ہے، انہوں نے رپورٹ دی ہے. وہ آپ پڑھ لیں کہ اس جنگ میں، ہائی ٹیکنالوجی کی جنگ میں چین کتنا آگے بڑھ چکا ہے. تھینک یو سو مچ.